پانی پر گھوڑے دوڑانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی انوکھی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا سبق آموز واقعہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے واقعات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کن غزوات میں شرکت کی، اور اسی ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پانی پر گھوڑے کیسے اور کیوں دوڑائے تھے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ سعد نام، ابو اسحاق کنیت، والد کا نام مالک اور والد کی کنیت ابو وقاص تھی، جبکہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں حضرت سعد کا نام سعد ہی رہا۔ ابو وقاص آپ کے والد مالک بن وہب کی کنیت ہے، اسی وجہ سے آپ سعد بن مالک اور سعد بن ابی وقاص دونوں ناموں سے مشہور ہیں۔ والدہ کا نام ہمنہ تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال ظاہری خاندان میں تھا، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بارہا اس رشتے کا اقرار فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ایسا اگر کسی کا ماموں ہو تو مجھے دکھائے۔ دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا واقعہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اس تاریک و پر آشوب سمندر کی لہروں میں ہچکولے کھا رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے اور میں اس کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے کہا بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پردہ دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے کفر و ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچائے۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ محلہ جیاد کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام لانے کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال محبت و شفقت سے مجھے مشرف با اسلام کیا۔ اسی وقت میرے سامنے وہ 3 عالی مقام حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہی میرے اسلام قبول کرنے کی خبر میری ماں نے سنی تو آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا تھا۔ انہوں نے خفا ہو کر مجھ سے پوچھا کہ اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تمہیں اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ باخدا یا تو تم یہ دین ترک کر دو یا میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ ہی پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ندامت اور شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی، زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا امی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں یہ دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہیں۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی روز بغیر کھائے پیے گزار دی، جس سے ان کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا لو، لیکن وہ اور شدت سے انکار کر دیتی
اور کہتی مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو باشگاف انداز میں کہہ دیا کہ امی جان، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ سے کہیں زیادہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک کر کے کف سے انصری میں پرواز کر جائے تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں اس نازک صورتحال میں بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل نخواستہ کھانے کے لیے چند لقمے لیے اور پانی پیا، اور ادھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ اگر والدین دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے 2 سگے بھائی حضرت عامر اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہما اور ایک الاتی یعنی باپ شریک بہن حضرت خالدہ بنت ابی وقاص رضی اللہ عنہا بھی ایمان لے آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک اور باپ شریک بھائی عتبہ بن ابی وقاص بھی ہے، جس نے غزوہ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بد دعا دی تھی کہ 1 سال کے اندر اندر کفر پر مر جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی وجہ سے جمہور کے نزدیک اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتوں کی سعادت حاصل کی۔ یہ جید عالم تھے اور ان کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہیں مبشر صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں اسی دنیا میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جنت کی خوشخبری ملی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بھی انتہائی خوشبخت صحابی تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جذبہ جہاد کے کیا کہنے، غزوہ بدر میں ان کی شرکت کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو ابھی 9 عمر ہی تھے، غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جہاد پر جانے سے منع فرما دیں۔ بھیا، مجھے راہ خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخرکار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں آ ہی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ غلبہ شوق کے سبب رونے لگے، ان کا آرزو شہادت میں رونا کام آ گیا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جنگ میں شریک ہو گئے، اور دوسری آرزو بھی پوری ہو گئی کہ اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و غلامی میں اتنے منہمک اور مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی نسبت سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن انہیں کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کے دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جدا کرے، کیونکہ محبوب کا عشق اگر پورے طور پر دل میں جاگزی ہو تو محبوب کی جدائی جسم سے جان کی جدائی کا سبب بن جاتی ہے۔ احکام الہی کی تعمیل اور سیرت نبوی کی پیروی عشق کے رگ و پے میں سما جاتی ہے، دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، آخرت نکھرتی ہے، تہذیب و ثقافت کے جلوے بکھرتے ہیں، اور بے مایا انسان میں وہ قوت رونما ہوتی ہے جس سے جہاں بینی و جہاں بانی کے جوہر کھلتے ہیں۔ عالم کی ہر چیز اس سے عشق کرنے لگتی ہے، بلکہ خود عشق اس سے یوں گویا ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ یہ ان کے عشق کی انتہا تھی کہ مشکل سے مشکل گھڑی اور کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی انہیں 2 عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ذرہ برابر دوری گوارا نہ تھی۔ وہ ہر مرحلے میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا ڈھونڈتے اور اسی کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے بھی عشق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین وادیوں میں کھوئے رہے، گویا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ قادسیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل مقام تک آتش پرستوں کا تعاقب کیا اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ ایران کا دارالخلافہ مدائن جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، یہاں سے قریب ہی تھا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے۔ آتش پرستوں نے دریا کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے۔ اس وقت دریا میں زبردست طغیانی تھی اور اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دوسرے مجاہدین نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ مجاہدین اسلام دریائے دجلہ کو پھنکارتے ہوئے، پانی کا سینہ چیرتے ہوئے مردانہ وار بڑھے چلے آ رہے ہیں تو ان کے ہوش اڑ گئے اور دیواں آمدند یعنی دیو آ گئے کہتے ہوئے سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاہ کسریٰ کا بیٹا یزد گرد اپنا حرم یعنی گھر کی عورتیں اور خزانے کا ایک حصہ پہلے ہی حلوان بھیج چکا تھا، اب خود بھی مدائن کی در و دیوار پر حسرت بھری نظر ڈالتا ہوا بھاگ نکلا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف عبرتناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسریٰ کے پرشکو محلات، دوسری بلند و بالا عمارات اور سرسبز و شاداب باغات زبان حال سے دنیائے دوں یعنی حقیر دنیا کی بے ثباتی یعنی ناپائیداری کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بے اختیار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر پارہ 25 سورہ الدخان کی آیات 25 تا 29 جاری ہو گئیں، جن کا ترجمہ ہے کہ کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی قبولیت کے معاملے میں تمام صحابہ کرام میں ممتاز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی، خواہ وہ کسی کے حق میں ہوتی یا اس کے خلاف۔ اسی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے خوف کھاتے اور دعا کی تمنا رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوا تھا، چنانچہ سلطان المتوکلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بارگاہ خداوندی میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ، سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ وہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اللہ بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا رزق پاک یعنی حلال نہ ہو جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری روزی کو پاک و صاف فرما دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بغیر میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، سعد کی روزی کو پاک فرما دے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہو گیا کہ گندم کی ایک بالی بھی اپنے جانوروں کے خشک چارے میں دیکھ لیتے اور شک گزرتا کہ شاید یہ ان کے کھیت کی نہیں، تو خدام سے ارشاد فرماتے، اس کو واپس وہیں لوٹا دو جہاں سے اسے کاٹا ہے۔ آج ہماری اکثریت
یہی شکوہ کرتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سب سے بڑا اور اہم سبب اپنی روزی کو پاک اور حلال کرنا ہے، جس کی طرف ہماری قطعاً توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی پریشانی اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یقیناً جس طرح اپنے آپ کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھنا بہت بڑی سعادت ہے، اسی طرح لقمہ حرام سے محفوظ نہ رہنا بہت بڑی محرومی اور رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ ایک لقمہ حرام 40 دن کی نمازوں اور دعاؤں کی عدم قبولیت کا بھی سبب ہے۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی دعا بھی 40 دن تک نامقبول ہوگی۔ دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا اور بد دعا دونوں کی قبولیت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اولاد کے نابالغ ہونے کی بنا پر اپنے لیے درازی عمر کی دعا مانگی تو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یوں دعا فرمائی: اے میرے مولا، میری اولاد ابھی چھوٹی ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ اس دعا کے بعد مزید 20 سال تک آپ رضی اللہ عنہ زندہ رہے، بلکہ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی و بے ادبی کے الفاظ بکنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا: تم اپنی اس خبیث حرکت سے باز رہو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں گا۔ اس گستاخ و بے باک نے کہا: مجھے آپ کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی بد دعا سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اسی وقت یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر اس شخص نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کی توہین کی ہے تو آج ہی اس کو اپنے قہر و غضب کی نشانی دکھا دے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس بد دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا، اچانک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ شخص فوراً ہی مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑے دوڑے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور صحابہ کرام کا دشمن نیست و نابود ہو گیا۔ دوستو، اتنے بلند درجات حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسے ہی نہیں ملے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قبول اسلام کے سلسلے میں بہت سی تکالیف برداشت کی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے۔ گویا سرزمین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لیے مصائب و شدائد سے خالی نہ تھی، تاہم استقلال کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کفار کے خوف سے عموماً مکہ مکرمہ کی ویران و سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی پرستش و عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ مصروف عبادت تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرف آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہجرت تو ان کے ایمان کے کمال درجے کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ حبشہ کی ہجرت کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے خاندان کو قریش مکہ نے مکہ میں رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے اور بھوک کی وجہ سے چمڑا تک ابال کے کھایا۔ اس کے بعد مکہ میں جب کفار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کا پیمانہ صبر و تحمل لبریز ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا۔ اس حکم عام کی بنا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی راہ لی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہاں پہنچ کر مسلمانوں کو آزادی و طمانینت نصیب ہوئی، تاہم قریش مکہ کی حملہ آوری کا خطرہ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش بینی کر کے عبدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو 60 یا 80 سواروں کے ساتھ
غنیم کی نقل و حرکت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ غرض دورہ کرتے ہوئے حجاز کے ساحلی علاقے میں قریش کی ایک بڑی تعداد سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ چونکہ محض تجسس مقصود تھا اس لیے کوئی جنگ پیش نہ آئی، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں تاب تھی، انہوں نے ایک تیر چلا ہی دیا۔ چنانچہ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو راہ خدا میں چلا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظمت کے عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو، ان کے تخت منہدم ہو جائیں، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ اس لیے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور اس میں یہ لکھا کہ جس کے پاس ہتھیار، گھوڑا اور جنگی سامان ہو اسے فوراً میری جانب روانہ کر دیں۔ آپ امیر المومنین کے خطوط ملنے پر ہر جانب سے جنگی قافلہ آپ کی جانب روانہ ہوا۔ جب تمام وفود مدینہ طیبہ پہنچے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔ سب نے یک زبان پر کہا کہ شیر خدا حضرت بن ابی وقاص کو۔ سیدنا عمر فاروق نے انہیں بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا انہیں سونپ دیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، کبھی اس غرور میں نہ آ جانا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی اور ان کا ماموں ہوں، اور میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو کبھی برائی سے نہیں ختم کرتا بلکہ برائی کو ہمیشہ نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا اللہ رب العزت کے یہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت سے ہی برتری حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری سے بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ نگاہ رکھو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کو سن کر لشکر میدان جہاد کی جانب روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 99 بدری صحابہ کرام اور 319 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اور 300 فتح مکہ میں شرکت کرنے والے اور تقریباً 700 صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمن اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن معرکہ آرائی ہو۔ انہوں نے دشمنوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چشمہ زدن میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار کا سر مسلمانوں کے نیزوں کی انیوں پر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ نوبت ماہ 4 سید کے اسلامی لشکر سے ایک مجاہد ایرانی فوجی کے پاس آتا ہے اور اس کا ہتھیار چھین کر اسی کا سر قلم کر دیتا ہے۔ اس جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوج تہ و تہ کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، تبوک، حنین وغیرہ تمام غزوات اور معرکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ احد کی لڑائی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، دشمنوں کا حملہ نہایت سخت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد کو دیتے تھے اور آپ دشمن پر تیر برساتے تھے۔ اسی لڑائی میں آپ کی بہادری کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا، اے طاقتور لڑکے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلائے جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کبھی اپنے ماں باپ دونوں کا اس طرح اکٹھا ذکر نہیں کیا۔ یہ سعادت صرف آپ رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ ناظرین، حضرت علی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے لیے جملہ نہیں سنا، لیکن دوسری روایتوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ
اور حضرت زبیر بن عوام کی نسبت بھی ایسے ہی جملے منقول ہیں۔ بہرحال محدثین کا فیصلہ ہے کہ غزوہ احد میں یہ فخر صرف حضرت سعد وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص تھا۔ اثناء جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیز و تند جملوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا۔ حضرت سعد نے تعمیل ارشاد کے لیے ایک تیر اٹھا کر جس میں پھل نہیں تھا اس صفائی کے ساتھ اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواسی کے ساتھ برہنہ ہو کر گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیر اندازی اور اس کی بدحواسی پر بے اختیار مسکرائے، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ اسی طرح طلحہ بن ابی طلحہ کے حلق میں تاک کر ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی اور تڑپ کر داخل سکر ہوا۔ جنگ بدر سے مستقل جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت و جان بازی کے جوہر دکھائے اور سعید بن العاص سرخیل کفار کو تہ و تیک کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی تھی، اس لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اس وقت تک تقسیم غنیمت کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے ارشاد ہوا کہ جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر عزیز عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ تو ان کی مفارقت کا صدمہ اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس۔ غرض غمگین و ملول واپس آئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر مارکے پیش آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری و جانثاری کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں اسی فدویت جانثاری اور ثبات و پامردی کا کارنامہ پیش کیا جس کا اظہار غزوہ احد میں کر چکے تھے۔ غزوہ احد، طائف اور تبوک کی فوج کشی میں بھی شریک تھے۔ پھر 10 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا قصد فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب تھے، لیکن مکہ پہنچ کر سخت علیل ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ مکہ میں مرنا بھی پسند نہ تھا۔ بیماری جس قدر طول کھینچتی جاتی تھی اس قدر ان کی بے قراری بڑھتی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بار دیکھ کر پوچھا، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اسی سرزمین کی خاک نصیب ہوگی جس کو خدا اور رسول کی محبت ہمیشہ کے لیے ترک کر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی دیتے ہوئے ان کو قلب پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ دعا فرمائی، اے خدا سعد کو صحت عطا کر، سعد کو صحت عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ اس مریض بستر مرگ کے لیے آب حیات ثابت ہوئے، یعنی دعا مقبول ہوئی اور وہ صحیح و تندرست ہوئے۔ ساتھ ہی یہ بشارت سنائی کہ اے سعد، تم اس وقت تک نہ مرو گے جب تک کہ تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچ لے۔ یہ پیشن گوئی عجمی فتوحات کے ذریعے پوری ہوئی جن میں عجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائدہ اٹھایا۔ مکہ سے واپس آنے کے بعد اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے جسم میں ساری زندگی محسوس کی۔ ناظرین، ہم اب خلافت راشدہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی سعدہ میں کثرت آرا سے مسند نشی خلافت ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی جمہور کا ساتھ دیا اور خلیفہ اول کے ہاتھ پر بلا توقف بیعت کر لی۔ خلیفہ اول نے صرف 2.25 برس کی خلافت کے بعد داعی حق کو لبیک کہا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین کر کے رحلت گزین عالم جادواں ہوئے۔ اس وقت اندرونی مہمات کا فیصلہ ہو کر شام و عراق پر فوج کشی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند نشی ہونے کے ساتھ ہی تمام عرب میں جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی اور ان حملوں کا انتظام زیادہ وسیع پیمانے پر قائم کر دیا۔ خصوصاً عراق کی فوج کشی پر سب سے پہلے توجہ کی۔ چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے آئندہ کارناموں کا تعلق تمام تر اسی سرزمین سے وابستہ، اس لیے اس ملک کی لشکر کشی کے ابتدائی حالات
تسلسل قائم رہنے کے خیال سے ہم بیان کریں گے۔ اہل عرب اور ایرانیوں میں نہایت قدیم زمانے سے عداوت چلی آتی تھی۔ ایرانیوں نے بارہا عربوں کی تفرق، اختلاف اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تمام عرب کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ خصوصاً عراق، عرب اور سرحدی علاقوں پر مستقل قبضہ جما لیا تھا، لیکن عرب بھی دب کر رہنے والے نہ تھے، جب موقع ملتا بغاوت کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب طوائف الملوکی کے باعث ایرانی حکومت کا نظام ابتر ہو گیا تو سرحدی قبائل کو پھر شورش کا موقع ملا، اور حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی اور سوید اجلی نے تھوڑی جمعیت فراہم کر کے عراق کی سرحد ہیرا اور ابلا کی طرف غارت گری شروع کر دی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مسنہ نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر باقاعدہ عراق پر حملہ آوری کی اجازت طلب کی۔ چونکہ عام عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اس لیے اس کے وسیع خطے کا کسی دوسری حکومت کے زیر اقتدار رہنا مذہبی اور قومی نقطہ نگاہ سے نہایت خطرناک تھا۔ اس بنا پر خلیفہ اول نے مسنہ کو اجازت دے دی اور حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے حملہ کر کے بہت سے سرحدی مقامات فتح کر لیے، لیکن چونکہ دوسری طرف شام کی مہم بھی درپیش تھی اور وہاں کمک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت ابو بکر نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مسنہ کو اپنا جانشین کر کے شامی رزمگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں، لیکن خالد سیف اللہ کا جانا تھا کہ عراق کی مہم دفعتاً سرد پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو پھر نئے سرے سے عراق کی مہم پر توجہ مبذول فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک فوج گراں کے ساتھ اس طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے ایرانیوں کو متفرق معرکوں میں شکست دے کر تمام متصلہ علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام مروہ تھا، غنیم کی ایک زبردست فوج کے سامنے صف آرائی کی۔ چونکہ بیچ میں دریا حائل تھا، اس لیے ایرانی سپہ سالار بہمن نے کہلا بھیجا کہ یا تو تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سرداران فوج کے اختلاف کے باوجود شجاعت کے نشے میں خود دریا کے پار اتر کر مقابلہ کیا، لیکن اس غلطی کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، یعنی مسلمانوں کو نہایت افسوسناک شکست ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کمک بھیج کر فوج کو ازسر نو مستحکم کر دیا، اور چونکہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کام آ چکے تھے، اس لیے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ شیبانی کو سپہ سالار کی خدمت سپرد کر دی۔ انہوں نے مارکہ بویب اور دوسری جنگوں میں دشمن کو پے در پہ شکستیں دے کر عراق کے ایک وسیع خطے پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں کو اب تک مسلمانوں کی جارحانہ قوتوں کا اندازہ نہ تھا۔ ان فتوحات نے ان کی آنکھیں کھول دی۔ اراکین سلطنت نے حکومت کیانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئی تدبیریں اختیار کیں۔ پوران دخت کو جو ایک عورت تھی تخت سے اتار کر خاندان کسریٰ کے اصلی وارث یزدگرد کو تخت نشین کیا اور تمام ملک میں اتحاد، اتفاق اور جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بھی بغاوت و سرکشی کی آگ بھڑک اٹھی اور مسنہ کو مجبوراً عرب کی سرزمین میں ہٹ آنا پڑا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر تمام عرب میں پرجوش و جادو بیان خطیب پھیلا دیے تاکہ وہ اپنی پرتاثیر تقریروں سے قبائل عرب کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دارالخلافت کی طرف جنگ آزما بہادروں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عہد صدیقی سے ہوازن کے عامل تھے۔ انہوں نے اپنے اثر سے 1000 آدمی بھیجے، جن میں سے ہر ایک تیغ و تفنگ کا ماہر تھا۔ غرض فوج توقع سے زیادہ فراہم ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ دقت یہ تھی کہ اس عظیم الشان لشکر کی سربراہی کے لیے کوئی شخص موزوں نظر نہ آتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ عوام کے اصرار سے خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، لیکن اہل الرائے صحابہ مانے ہوئے کہ آپ کا جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ دفعتاً حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون؟ بولے کہ سعد بن ابی وقاص۔ تمام حاضرین اس انتخاب پر پھڑک اٹھے اور سب نے متفقہ طور پر تائید کی۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری ان کا فن کامل تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نہایت بلند پایا صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ اس کے ساتھ بہادری و شجاعت میں بھی بے نظیر تھے۔ تمام فوج نے ان کی سپہ سالاری کو نہایت پسندیدگی اور فخر کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کو گو سپہ سالاری کے لحاظ سے مجبور ہو کر منظور کر لیا اور ہر قسم کی ہدایتیں اور نشیب و فراز سمجھا کر رزم گاہ کی طرف کوچ کرنے کی اجازت دے دی۔
غرض اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ زندگی کا وہ صفحہ شروع ہوا جو سب سے زیادہ درخشاں و تاباں ہے، اور جس نے دنیا کے بڑے بڑے اولو العزم، حوصلہ مند اور خوش تدبیر نام آوروں کی صف میں ان کو ممتاز کر دیا ہے۔ وہ اپنے لشکر کو آراستہ کر کے منزل بمنزل طے کرتے ہوئے سالبہ پہنچے، یہاں 3 مہینے تک قیام رہا، پھر وہاں سے چل کر مشراف میں خیمہ زن ہوئے۔ مسنا مقام ذیکار میں 8000 نبرد آزما سپاہیوں کے ساتھ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دائی اجل نے ملاقات کا موقع نہ دیا اور اپنے بھائی کو سپہ سالار اعظم سے ملنے کی ہدایت کر کے راگزین عالم جاوداں ہوئے۔ مہنا جو کہ حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حسب ہدایت مشرف میں آ کر ملاقات کی اور مسنا نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد بن ابی وقاص سے بیان کیے۔ سعد بن ابی وقاص نے مشراف میں اپنی فوج کا باقاعدہ جائزہ لیا جو کم و بیش 30,000 ٹھہری، پھر میمنہ و میسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے اور مقام کا نقشہ، فرودگاہ کا ڈھنگ، لشکر کا پھیلاؤ اور رسد کی کیفیت و مہرہ سے دربار خلافت کو مطلع کیا۔ وہاں سے حکم آیا کہ مشراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ پر اس طرح مورچے جمائیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑوں اور سامنے دشمن کا ملک ہو۔ چنانچہ وہ یہاں سے روانہ ہو کر عزیب میں اجمیوں کے میگزین پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے اور مناسب موقعوں پر مورچے جما دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص منتخب کیے، سفیر بنا کر مدائن روانہ کیا تاکہ شاہ ایران کو اسلام یا جزیہ قبول کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اسلام پیش کیا اور طرفین میں بڑی رد و قدع ہوتی رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا کہ اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو ہم اپنے نبی کی پیشن گوئی یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تمہاری زمین ہمارے تصرف میں آئے گی۔ مسلمانوں کی صاف بیان پر غضب نہ ہو کر مسلمانوں کی اس دلیری پر جھلا کر خاک دھول منگا کر کہا، لو یہ تم کو ملے گا۔ عمر بن سعد کرب نے اس کو اپنی چادر میں لے لیا اور سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہم کو دے دی ہے۔ غرض سفرہ واپس آ گئے اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اجمی سپہ سالار رستم نے بھی جو سابات میں مقیم تھا اپنی فوج کو آگے بڑھا کر قادسیہ میں ڈیرے ڈالے۔ رستم کی فوجیں قادسیہ پہنچیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دشمن کی نقل و حرکت سے ہر وقت مطلع کرتے رہیں۔ غنیم کی فوج کا رنگ ڈھنگ، لشکر کی ترتیب اور پڑاؤ کی حالت دریافت کرنے کے لیے فوجی افسر متعین کر دیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کے وقت غنیم کے کیمپ میں گشت کر رہے تھے، ایک جگہ ایک بیش بہا گھوڑا بندھا دیکھا، تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈور سے اٹکا لی۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو ایک سپاہی کو قید کر کے لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے۔ قیدی نے حضرت سعد کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور اجمی فوج کے بہت سے اسرار بیان کیے۔ عرصے تک صرف اسی قسم کی جھڑپ ہوتی رہی اور کوئی باقاعدہ جنگ پیش نہ آئی۔ رستم قصداً جنگ سے جی چراتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر صلح کی کوشش کی اور حضرت سعد نے اس کی خواہش پر متعدد سفارتیں روانہ کیں۔ آخری سفارت میں مغیرہ بھیجے گئے لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی۔ رستم کو ناکامی ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ کل تمہاری تہ و بالا کر ڈالوں گا۔ مغیرہ نے واپس آ کر رستم کا مقولہ بیان کیا تو حضرت سعد نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جنگ قادسیہ برپا ہوئی۔ کیونکہ رستم اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز صبح کے وقت درمیان کی نہر کو عبور کر کے میدان جنگ میں صف آرا ہوا۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر بھی تیار تھا۔ مشہور شعراء اور پرجوش خطیب رزمیہ اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہادر سپاہیوں کے شجاعانہ ولولے بھڑکا رہے تھے۔ اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الحانی اور جہاد کی آیتوں نے جنت کے عاشقوں کو بےتاب کر رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قاعدے کے موافق اللہ اکبر کے 3 نعرے بلند کیے اور چوتھے پر جنگ شروع ہو گئی۔ گو خود ارک النساء کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ نہ دے سکے اور خالد ابن ارطفا کو قائم مقام کر کے میدان جنگ کے قریب جو قصر تھا اس کے بالا خانے پر رونق افروز ہوئے۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب سمجھتے تھے پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور خالد انہی ہدایتوں کے مطابق موقع بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے ریلے سے قریب تھا کہ بجیلا سواروں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ حضرت سعد نے یہ رنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بجیلا کو مدد پہنچائیں۔
پھر جب اس کالی آندھی نے اس طرف رخ کیا تو قبیلہ تمیم کو، جو نیزہ بازی اور قادر اندازی میں کمال رکھتے تھے، کہلا بھیجا کہ تمہارے کمال کو ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا ہوا؟ یہ سن کر انہوں نے اس جوش سے تیر برسائے کہ دفعتاً جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ غرض تمام دن اسی زور کا رن ہوا۔ شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ جنگ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کو عربی میں یوم الارماس کہتے ہیں۔ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی۔ عین ہنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچ گئیں۔ اس تائید غیبی سے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا اور اس زور و شور سے تیغ و سنان اور تیر و تفنگ کا بازار گرم ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں کی رگ شجاعت میں ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ ابو مہجن ثقفی، جو کہ طائف سے تعلق رکھتا تھا اور 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا، لیکن ان دنوں ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے شراب خواری کے جرم میں اپنے قصر میں مقید کر دیا تھا۔ اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بےتاب ہو رہے تھے۔ ضبط نہ کر سکے تو سلمہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے درخواست کی کہ اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے جیتا بچا تو پھر خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے انکار کیا تو حضرت کے ساتھ یہ اشعار پڑھنے لگے کہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیر میں بندھا پڑا ہوں۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر باغ کھینچ لیتی ہے اور دروازے اس طرح سامنے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار سے سلمہ نے متاثر ہو کر ان کی بیڑیاں کاٹ دیں اور وہ نقاب پوش بن کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور ان لوگوں کو اپنی شجاعت و جان بازی سے متحیر کر دیا۔ پھر سب مسلمان بھی تیزی کے ساتھ پڑے اور ایرانیوں کو دھول چٹائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی حیران تھے کہ نقاب پوش کون بہادر ہے۔ شام کو جنگ ختم ہوئی تو ابو مہجن نے خود آ کر بیڑیاں پہن لی۔ سلمہ نے یہ حالات سعد سے بیان کیے تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں ایسے فدائی اسلام کو سزا نہیں دے سکتا، اور اسی وقت رہا کر دیا۔ ابو مہجن پر بھی اس قدر دانی کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ شراب سے توبہ کر لی۔ تیسرے روز حسب معمول پھر مارکا شروع ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج آخری فیصلے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شام ہو گئی اور جنگ کے زور و شور میں کچھ فرق نہ آیا۔ زیادہ دقت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی۔ وہ جس طرف جھک پڑتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ حضرت سعد نے کہکا اور چند دوسرے بہادر سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ تم ہاتھیوں کو مار لو تو پھر میدان تمہارے ہاتھ میں۔ انہوں نے نہایت جان بازی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور نرغہ کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا تو دوسرے ہاتھی خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نئے سرے سے ترتیب دیا اور حکم دیا کہ جب میں تیسرا نعرہ بلند کروں تو غنیم پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی پہلا ہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ کہکا نے جوش سے بےتاب ہو کر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خدا، کہکا کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ کہکا کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اے خدا، اس کو معاف کرنا اور اس کا معین و مددگار رہنا۔ غرض دن ختم ہونے کے بعد تمام رات ہنگامے کا بازار گرم رہا، لیکن بالآخر مسلمانوں کے ثبات و استقلال نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ رستم کو بھی مجبوراً بھاگنا پڑا اور وہ نہر میں کود گیا، مگر بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعقب کر کے نہر کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ واپس آ کر رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر اس کی موت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ماہ تک قادسیہ میں ہی ٹھہر کر آرام فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکہ قادسیہ کے بعد 15 ہجری میں تمام عراق عرب کو زیر نگین کر لینے کا تہیہ کر لیا۔ ایرانی بابل میں پناہ گزین تھے، اس لیے سب سے پہلے اسی طرف بڑھے۔ انہوں نے خود اجمیوں پر اس قدر روب بٹھا دیا تھا کہ راہ میں بڑے بڑے سرداروں نے پیشوائی کر کے صلح کر لی اور بابل تک موقع بموقع پل تیار کرا دیے تاکہ اسلامی فوجیں آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ بابل پہنچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کے لیے جو 6 نام زیر غور تھے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا، پر انہوں نے خود منع کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ حکومتی معاملات میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت لی جائے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر لگایا۔
ناظرین، اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دیگر پہلو بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ یہ تھا: قد بلند و بالا، جسم فربا، ناک چپٹی، سر بڑا اور ہاتھ کی انگلیاں نہایت موٹی اور مضبوط۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے پتے کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جان بازی دکھاتے تھے، لیکن اسلام نے بہت جلد روحانیت کے ساتھ ساتھ مادی حیثیت سے بھی اپنے فدائیوں کی عسرت و تنگ حال کو دولت و ثروت سے مبدل کر دیا۔ خیبر کے مفتوحہ اراضی میں جاگیر ملی، ایران کے مال غنیمت میں حصہ ملا۔ اسی طرح دور فتنہ و فساد میں ایک غیر آباد زمین خرید کر زراعت کا مشغلہ اختیار کیا۔ غرض اخیر زندگی میں ایک بڑی دولت کے مالک ہوئے۔ کوفہ اور مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں عالیشان محلات تعمیر کرائے، مگر باوجود اس کے غذا و لباس کی سادگی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی 34 اولادیں تھیں، ان میں سے لڑکے 17 تھے، لڑکیاں بھی اسی قدر تھیں۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد باقاعدگی سے ادا کرتے اور نہایت پرہیزگار تھے، نرم دل ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھے۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 215 احادیث رسول روایت کی ہیں۔ یہاں ایک حیران کن واقعہ بھی سن لیجئے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت کوفہ کے دوران ایک مسجد کے امام بنے تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن گئے، اور کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ وہ شخص ہیں جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، اور اب اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ یہ واقعہ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست نبی سے نہیں سیکھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال، جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچیں، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہما جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو ابس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی نماز ٹھیک نہیں، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں، اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا کہ میرے بھائیو، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کی بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈریے، اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھیں تو اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر، اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ ناظرین، وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माजूल भी हो गए। प्रोपेगेंडा जीत गया, लेकिन साद बिन अबी वकास की दुआ अल्लाह के यहाँ महफूज रही। और फिर लोगों ने देखा कि वो शख्स इंतहाई बुढ़ापे को पहुंचा, उसकी भवें आंखों पर गिर चुकी थीं, रास्ते में खड़े होकर भीख मांगता और जब कोई औरत सामने से गुजरती तो उसके साथ छेड़खानी करता। लोग कहते हैं, बूढ़े तुम्हें औरतों को छेड़ते हुए हया नहीं आती? जवाब में कहता, मैं क्या करूं, मुझ बुढ़े को साद बिन अबी वकास की बद्दुआ लग गई है। नाज़रीन, आज के दौर का कोई इमाम हज़रत साद बिन अबी वकास जैसा तो नहीं, लेकिन किसी भी मुसलमान पर नाहक एतराज़ करते वक्त अल्लाह की पकड़ को भूल जाना इंतहाई बदनसीबी की अलामत है। हम अपने प्रोपेगेंडे में जीत तो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ फ़ैसले हक़ाइक़ की बुनियाद पर होते हैं। उन फ़ैसलों से बेखौफ नहीं होना चाहिए। जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अम्र बिन मादी करब रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत और किरदार के मुतल्लिक़ उनकी राय तलब की तो उन्होंने अर्ज़ की, वो तो निहायत ही आला सिफ़ात के हामिल हैं। कर्ज़ व खराज वग़ैरह वसूल करने में कभी सख्ती से काम न लिया, बल्कि हमेशा नरमी इख्तियार की। हालांकि तेज़ी और होशियारी में वो चीते की खाल में लिपटे एक खालिस अरबी हैं और बहादुरी में तो शेर की मिसल हैं। फ़ैसला करने में कभी गलती न की, बल्कि हमेशा इंसाफ फरमाया और तकसीम के मामले में कभी किसी का हक़ तल्फ़ नहीं किया, बल्कि हमेशा मसावात से काम लिया। बल्कि हमारे हकूक़ के मामले में वो चींटियों की तरह ज़िम्मेदारी से काम लेते हैं। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्मी पाया नहायत अरफा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाया करते थे कि जब साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस रिवायत करें तो फिर उसके मुतल्लिक़ किसी दूसरे से न पूछो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहसील इल्म में कभी पसो पेश या शर्म व हिजाब दामनगीर न होता था। एक दफ़ा बारगाह नबूवत में हाजिर थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को कुछ अतिये मरहमत फरमाए, लेकिन उसमें से एक शख्स को महरूम रखा। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी महरूमी पर सख्त ताज्जुब व अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख़याल है कि ये भी मोमिन है। इरशाद हुआ, मोमिन या मुस्लिम? लेकिन हज़रत साद को तशफ़ी ना हुई। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफ़ा भी वही जवाब दिया। गर्ज हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकर्रर सहकरर उस सवाल को जारी रखा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाकर तशफ़ी कर दी कि बसा औक़ात उससे जिसको अतिये देता हूँ वो शख्स जिसको कुछ नहीं देता मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब होता है। हज़रत साद बिन अबी वकास के मुसहफ़ इखलाक में खशियत इलाही, हुब्ब रसूल, तकवा, ज़ुहद, बेनियाज़ी और खाकसारी सबसे रोशन अबवाब हैं। खौफ खुदा और इबादत गुजारी का ये हाल था कि अमूमन रात के आखिरी हिस्से में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर नमाज़ें पढ़ा करते थे। तबीयत रहबानियत की तरफ बहुत माइल थी, लेकिन इस्लाम में ममनू होने की वजह से मजबूर थे। चुनाचे फरमाया करते थे कि उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत और तब्तुल से मना ना फरमाया होता तो मैं इसको इख्तियार कर लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व जानिसारी का सिर्फ इससे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन तमाम ग़ज़वात में हम रुकाब रहे। ग़ज़वा उहद में जब शिकस्त रूनुमा हुई और तमाम सहाबा परेशानी और घबराहट में मुंतशिर हो गए तो उस वक्त थोड़ी देर तक तन्हा उन्होंने और हज़रत तलहा ने खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फ़र्ज़ अंजाम दिया था। सफ़र में अमूमन ख़ुद शौक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के गिर्द रात रात भर पहरा देते थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। रात के वक्त एक जगह क़याम हुआ, या दुश्मनों का सख्त ख़तरा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक जागते रहे और फरमाने लगे कि काश मेरे असाब में से कोई मर्द साले आज पहरा देता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि अभी ये जुमला तमाम भी नहीं हुआ था कि असलहे की झनकार सुनने में आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? अर्ज़ किया, साद बिन अबी वकास। इरशाद हुआ, तो कैसे आए? इस फ़र्ज़ को अंजाम देने आया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जानिसार से नहायत खुश हुए और दुआ दी। अतबा बिन अबी वकास हज़रत साद बिन अबी वकास के हकीकी भाई थे। उन्होंने हालत कुफ़र में ग़ज़वा उहद में
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک زخمی کیا تھا۔ حضرت سعد فرمایا کرتے تھے، واللہ میں عتبہ سے زیادہ کبھی کسی شخص کے خون کا پیاسا نہیں ہوا۔ اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و احکام کامل پیروی کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ اہل کوفہ نے دربار خلافت میں شکایت کی کہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے، تو فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سرمو انحراف نہیں کرتا۔ ایک دفعہ مدینہ سے اپنے قصر کی طرف جو مقام عقیق میں تھا تشریف لے جا رہے تھے، راہ میں ایک غلام کو درخت کاٹتے دیکھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے اوزار چھین لیے۔ غلام کے مالک نے آ کر اس کا مطالبہ کیا تو فرمانے لگے، معاذ اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کو واپس کر دوں گا، اور اوزار کے واپس دینے سے قطعاً انکار کر دیا۔ زہد و تقویٰ کے عالم تھا۔ جس وقت دنیا اسلام حکومت و بادشاہت کے جھگڑوں میں مبتلا تھی، اس وقت وہ مدینہ کے گوشہ میں بیٹھے ہوئے اس فتنے سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور جو کوئی ان جھگڑوں کے متعلق کچھ پوچھتا تو فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد عن قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، جس میں سونے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھا ہوگا۔ تواضع اور خاکساری کا صرف اس سے اندازہ ہوگا کہ سپہ سالاری اور گورنری کے بعد بھی جبکہ کسریٰ کے وارثوں نے اپنا عظیم الشان محل ان کے لیے خالی کر دیا تھا، ان کو اونٹ اور بکریاں تک چرانے میں آر نہ تھا۔ ناظرین، 55 ہجری میں جبکہ ان کی عمر شریف 75 برس کی تھی، اسی مکان کے اندر وفات پائی۔ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں میرا اون کا وہ پرانا جبہ ضرور پہنایا جائے جس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں کفار سے جہاد کیا تھا۔ چنانچہ وہ جب آپ کے کفن میں شامل کیا گیا، لوگ فرط عقیدت سے آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر مقام عقیق سے مدینہ منورہ لائے، اور حاکم مدینہ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر منور بنائی۔ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابیوں میں سے یہی سب سے اخیر میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کے بعد دنیا عشرہ مبشرہ کے ظاہری وجود سے خالی ہو گئی، مگر زمانہ ان کی برکات سے ہمیشہ ہمیشہ مستفیض ہوتا رہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے فیض عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔